راحت اندوری، مشہور شاعر راحت اندوری نہیں رہے۔ انہیں نمونیا کے بعد کورونا بھی ہو گیا تھا۔ دل کا دورہ پڑنے کے بعد انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں 1 جنوری 1950 کو راحت اندوری کی پیدائش ہوئی۔ دل میں انسانیت اور شاعری میں ہندوستان لیے راحت اندوری آج ہمارے بیچ نہیں رہے۔ آج ہی صبح انہوں نے ٹویٹر پر خود کو کورونا ہونے کی خبر دی تھی۔ راحت کی برادری سے واقف لوگوں کو یقین تھا کہ اس بار کورونا غلط آدمی سے بھڑ گیا ہے اور وہ منہ کی کھائے گا، لیکن راحت صاحب کو نمونیا بھی ہو گیا تھا اور لگاتار 3 اٹیک بھی آئے تھے۔ اس کے بعد شام 5 بجے خبر آئی کہ آج روح کو راحت دینے والے شاعر راحت اندوری ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا تھا، میں جب مر جاؤں میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ آج اردو ادب میں ایسا کوئی شاعر نہیں ہے جو راحت اندوری کا جواب بن سکے، اور اگلے 50 یا 100 برس تک اس بات کی امید بھی نہیں ہے کہ راحت جیسا کوئی آدمی اردو کے اسٹیج پر پھر آئے گا۔ ایک آدمی اور کتنے کام۔ ان میں سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ ایک شخص جو ٹرک کا سائن بورڈ پینٹ کیا کرتا تھا اور جو موٹر سائیکل کے پیچھے نمبر لکھا کرتا تھا، وہاں سے اٹھتے اٹھتے اس نے ایم اے کیا اور پھر اردو شاعری پر پی ایچ ڈی کی۔ وہاں سے ممبئی گیا، وہاں گانے لکھے، مگر رہا اسی اندور اور اسی شاعری میں جہاں پیدا ہوا۔ انہوں نے اردو زبان کو اور اردو مشاعروں کو خوب عزت دلوائی۔ راحت صاحب منہ پھٹ ہونے، اندوری ہونے، شاعر ہونے اور ان سب سے بڑھ کر ہندوستانی ہونے پر تا عمر فدا رہے۔ وہ ایک ایسے شاعر تھے جو اپنے نام سے پہلے اپنے شعر سے پہچانا جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کہہ دیں کہ اوقات میں رہیں۔ یہ قینچیاں ہمیں خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ میں نور بن کے زمانے میں بکھر جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے ہی ڈالتے رہنا۔ کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرنے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، ہم چراغوں کا بھی اتنا خیال کرتے ہیں۔ کس نے دستک دی ہے یہ دل پر کون ہے، آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں۔ پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہیں مالک مکان تھوڑی ہیں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارے مکان تھوڑی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ ایمرجنسی کے دوران انہوں نے ایک مشاعرے میں کہا کہ سرکار چور ہے۔ صبح تھانے میں انہیں بلا لیا گیا۔ تھانے دار نے پوچھا، آپ نے کل رات مشاعرے میں کہا سرکار چور ہے؟ راحت صاحب بولے، ہاں کہا ہے، مگر یہ تھوڑی کہا ہے کہ کہاں کی سرکار چور ہے۔ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا کسی اور ملک کی سرکار چور ہے؟ تھانے دار ہنسا اور بولا، کیا ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں کی سرکار چور ہے؟ ایسے تھے راحت صاحب۔ راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا، ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا۔ کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں، کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں۔ پریشان کرتا ہے یہ دل
دھڑک کے مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا، بند ایک موت ہوں کھل جاؤں کیا، عاجزی منت خوشامد التجا، اور میں کیا کیا کروں مر جاؤں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، تیری ہر بات گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں قصارہ کر کے۔ ایک چنگاری نظر آئی تھی مستی میں اسے، وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارے کر کے۔ راحت اندوری نے 18 سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا تھا۔ راحت صاحب نے نئی نسل کو یہ پیغام دیا کہ شاعری بڑی دلجوئی سے کرنی چاہیے اور معیار سے کبھی نہیں نیچے گرنا چاہیے۔ وہ سب سے یہی کہا کرتے تھے کہ تمہیں اپنی منزل تب ہی ملے گی جب تم اپنا راستہ خود طے کرو گے۔ راحت اندوری کی موت ایک دور کی موت ہے، ایک دور کا خاتمہ ہے۔ مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت مانے جانے والے راحت اندوری کی موت سے ادبی حلقوں میں غم کی لہر چھا گئی ہے، لیکن راحت صاحب مرے نہیں ہیں، کیونکہ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ شکریہ۔